قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیز، اللہ سبحانہ عزیز نے انسان کو مال والی نعمت عطا فرمائی، اور جس طرح ہر نعمت کے عطا کرنے میں بندے کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود اور بندے کی دنیاوی اور اخروی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان چھپا ہوا ہے، اسی طرح مال والی نعمت کے اندر بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کے نفع جو ہے چھپے ہوئے ہیں۔ کہ مال سے دنیا کا نفع تو یہ ہے کہ انسان ضرورتوں سے گھرا ہوا ہے، اس کو ضرورت ہے کھانے کی، اس کو ضرورت ہے پینے کی، اس کو ضرورت ہے بدن چھپانے کے لیے کپڑے کی، اس کو ضرورت ہے ٹھنڈی گرمی اور بارش سے بچنے کے لیے کچھ ایکسٹرا چیزوں کی، اس کو ضرورت ہے اپنے سیر و تفریح کا سامان مہیا کرنے کی، اس کو ضرورت ہے اپنے دوا دارو کے علاج کے۔ تو یہ جتنی بھی ضرورتیں اس کے ارد گرد ہے، ان ضرورتوں کی تکمیل اور ان ضرورتوں کے پورا ہونے کا نظام اللہ نے یوں بنایا ہے کہ اس میں مال کا استعمال ہوتا ہے، اس میں مال کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بندے کو مال والی نعمت دی کہ بندہ مال کے ذریعے سے اپنی یہ ساری ضرورتیں جو ہے پوری کرتا ہے، اور پھر یہی مال اس کی آخرت کے کامیابی کا ذریعہ بنے، کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے مال پر کچھ اصول لاگو کر دیے کہ جب ان اصول کو پورا کرتا ہے تو پھر اس کا مال آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہذا اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو مال اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کے پسندیدہ جگہوں پر خرچ کیا جائے گا، وہ مال آخرت میں نیکیوں کی شکل کے اندر اس کے اعمال نامے میں جمع ہوں گا، اور محشر کے میدان میں، قبر میں، اور جہاں اس کو آخرت کی کرنسی کی اور آخرت کے جو ہے نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، وہاں پر یہ مال شکل بدل کر اس کی مدد کرے گا۔ لہذا اللہ رب العزت نے مال پر اصول متعین کیے۔ کیا اصول متعین کیے؟ کہ حلال کمائیں، حلال جگہ کمائیں اور حلال جگہ پر خرچ کرے، اور اس کے مال کے اوپر اللہ رب العزت نے کچھ حقوق لاگو کر دیے، اور ان حقوق کی کیٹیگری اور ان حقوق کے احکام جاری کر دیے کہ اتنا مال خرچ کرنا واجب ہے، فرض ہے، اتنا مال خرچ کرنا سنت ہے، اور اتنے میں تجھے اختیار ہے۔ لہذا جب مالدار کے مال پر حقوق کی نگرانی کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے مال پر جو چیز فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے، پھر اس کے مال پر دوسری چیز جو واجب ہے وہ صدقہ فطر ہے، پھر اس کے مال پر اس کے بیوی بچوں کا، اس کے بوڑھے ماں باپ کا، اس کے نادار رشتہ داروں کا، اور ضرورت کے اعتبار سے قریب دور کے لوگوں کے تقاضوں کا اس کے مال سے پورا ہونا یہ واجب ہے۔ یہ اس کے مال کے اوپر ذمہ داری شریعت نے لگا دی، ٹھیک۔ پھر دین کے دوسرے تقاضوں میں نفلی صدقات کے ذریعے، عطیے اور ہدیے کے ذریعے پھر اس کو اختیار دیا کہ یہ جتنا مال یہاں پر خرچ کرے گا اتنا اس کی آخرت کے اندر جمع ہوگا۔ اس لیے ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ترغیب دی، کیا ترغیب دی؟ کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، حالانکہ سب اس کا مال نہیں ہے، سب اس کا مال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے گا، جب یہ مر جائے گا، تو اس کا مال جو دنیا میں ہے، چاہے وہ پراپرٹی کی شکل میں ہو، زیورات کی، ہیرے جواہرات کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، کھیتی باڑی کسی بھی شکل میں ہو، وہ تو یہی رہ جائے گا۔ پھر اس کا یہ کہنا میرا مال، میرا مال، تو میرا مال کہنے سے اس کا سب مال نہیں، بلکہ اس کا مال اصل میں وہ ہے جو اس نے کھایا اور اس سے نفع اٹھایا، جو اس نے پہنا اور اس سے نفع اٹھایا، اور تیسرا جو اس نے آخرت میں جمع کیا۔ تو آخرت میں مال کو جمع کرنے کے لیے اللہ نے حقوق لازم کیے، اور مال والی نعمت سے آخرت بن جائے، سنور جائے، اس کے لیے اللہ نے
مال پر حقوق اور ذمہ داریاں لاگو کی، لہذا سب سے پہلے زکوٰۃ فرض، پھر نفقات کو واجب کیا، پھر سنت اور مستحب درجے کے اندر انفاق کی جو ہے ترغیب دی کہ تو سخی بن کر زندگی گزار، ید اولیاء کا مصداق بن، دینے والا بن، اللہ کے دین کی فلاح کے لیے، لوگوں کی صلح صفائی کے لیے، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے، اور لوگوں کے اندر جو ہے غریبی ختم کرنے کے لیے، یہ ساری چیزوں کے اندر تو تیرا مال خرچ کرتا رہے۔ یہ مال جو زکوٰۃ کی شکل میں فرض ادا کر جائے گا، حقوق کی ادائیگی کی شکل میں بطور واجب کے جائے گا، اور سنت اور مستحب اور اختیاری شکل میں جو تیرے نام اعمال میں جمع ہوگا، کل محشر کے میدان میں یہی تیرے کام آئے گا۔ ایک آدمی 5 لاکھ کا مالک ہے، اس نے 3 لاکھ آخرت میں جمع کر دیے، 2 لاکھ چھوڑ کر گیا۔ دوسرا بندہ 5 لاکھ کا مالک ہے، اس نے 2 لاکھ آخرت میں جمع کیے، 4 لاکھ چھوڑ کر گیا۔ تیسرا بندہ جو 5 لاکھ کا مالک ہے، اس نے 50,000 آخرت میں جمع کیے، 4.5 لاکھ چھوڑ کر گیا۔ اگر دیکھا جائے آخرت کے اندر تینوں میں کون زیادہ مالدار رہے گا، تو وہ بندہ جس نے 5 لاکھ کی ملکیت میں سے 3 لاکھ آخرت میں جمع کرائے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، ہم یہاں سے حج کو جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، حج کو جاتے، یہاں کی کرنسی انڈین کرنسی ہمارے پاس 5 لاکھ روپے ہے، ایک حاجی نے 4 لاکھ کے ریال بنا لیے، دوسرے حاجی نے 3 لاکھ کے بنائے، تیسرے حاجی نے 2 لاکھ کے بنائے۔ اب جب سعودی کی سرزمین پر اور مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر جب تینوں حاجی اتریں گے اور تینوں کے ریال جو ایکسچینج کر کے اور تبادلہ کر کے ان کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں، اس اعتبار سے سب سے مالدار حاجی وہاں پر کون سا کہلائے گا؟ وہاں پر وہ حاجی سب سے مالدار کرائے گا جس نے انڈین کرنسی کے 5 لاکھ میں سے 4 لاکھ کے ریال بنائے تھے۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہوگا جس نے 3 لاکھ کے بنائے تھے، تیسرے نمبر پہ وہ ہوگا جس نے 2 لاکھ کے بنائے تھے۔ یہ کہے 2 لاکھ بنانے والا بھائی میرے پاس 3 لاکھ روپے گھر پر ہے، تو کہیں گے کہ بھائی گھر پہ فائدہ اٹھانا، یہاں پر فائدہ اٹھانے کے لیے ریال کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر محشر کے میدان میں اور آخرت کی زندگی کے اندر اگر بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی میرے گھر کے اوپر تو کروڑوں روپیہ ہے، میں نے زمین جائیداد پراپرٹی سب چھوڑ کر آیا ہے، فرشتے کہیں گے بھئی وہ وہاں رہے گا، اور تیرا نہیں وہ وارث ہوگا، ہو گیا تیرا وہی ہے جو آخرت میں جمع کرایا، آخرت میں جمع کرایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مال والی نعمت میں آخرت سنور جائے اس کے لیے حقوق لازم کی۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کا پہلا درجہ ہے، زکوٰۃ جو ہے اس کا پہلا درجہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ایمان والوں کی صفتیں بیان کی تو بتایا کہ یہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ادوا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کیا کرو؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 جو میں نے خطبے میں پڑھی، یہ آیت تو خاص طور سے نازل ہوئی ہے بنی اسرائیل کے اور یہودی کے ان گرو گھنٹالوں کے بارے میں جو لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ لیکن آیت کے عموم کے اندر اس امت کے وہ مسلمان لوگ بھی داخل ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمت مال کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اللہ کے مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے، وہ لوگ بھی مراد ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے دیکھو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے احبار اور رہبان یعنی گرو گھنٹال ان کے اور دین کے جاننے والے، کس کے؟ یہود و نصارہ کے، کیا ہے؟ لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں۔ غلط طریقے سے کھانے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس میں سے عام شکل ان کے یہ تھی، یہ رشوت لے کر مسئلہ بتاتے تھے، یہ رشوت لے کر کسی کی طرفداری کر دیتے تھے، تو یہ غلط طریقے سے مال کھاتے۔ اور اسی طریقے سے وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر قرآن آگے کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ، یقیناً وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر رکھتے، بخل کی بنیاد پہ، کنجوسی کی بنیاد پر۔ جیسے آج بھی
امت کے اندر کئی افراد ایسے ہیں کہ ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں مال کو خرچ کروں گا، مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، مال کے حقوق ادا کروں گا، میں نے کمایا ہے، میں نے جمایا ہے، میری محنت سے ملا ہے، میری کوالٹی سے ملا ہے، میری جو ہے حسن تدبیر سے ملا ہے، میں اچھا تاجر ہوں، میں اچھا ویپاری ہوں، اس لیے میرے پاس مال آیا ہے، اس خیال سے، بخل کی وجہ سے بندہ مال کو جمع کر رکھتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، یعنی اس کے جو حقوق ہے اس میں سب سے بنیادی حقوق زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت اللہ کے نبی سے کہہ رہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی جی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ایسے لوگ جو مال جمع کر رکھتے ہیں اور اس کی زکاتیں ادا نہیں کرتے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو ان کو کئی کی خوشخبری دے دو؟ دردناک عذاب کی۔ عذاب خوشخبری کی چیز ہے نہیں، لیکن تکلیف پہنچانے کے لیے خوشخبری، کہ ذہنی تکلیف بھی پہنچے، خوشخبری دے دو ان کو۔ کیا کیا جائے گا ان کے مال سے؟ وہ مال جو کنز ہے، اب مفسرین علماء اکرام نے صحابہ سے نقل کیا ہے کہ کنز کس کو کہتے ہیں، کنز کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ مال جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے، اس کو کنز کہتے ہیں، کنز کہتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا، ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے پاس سونے کے پازیب تھے، سونے کے پازیب تھے، یعنی جس کو پاؤں کی پٹی کہتے ہیں، پازیب تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ پازیب بھی کنز کے اندر آئیں گے جس کو قرآن کہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سونا جو زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ جائے، یعنی اتنی مقدار میں آ جائے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، وہ کنز نہیں ہے، لہذا وہ وعید سے خارج ہے۔ وہ سونا، وہ مال، وہ چاندی جو زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز میں آتا ہے، اس کے اوپر یہ وعید ہے، اور جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے اس کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بخل کی بنیاد پر یا کسی اور غرض کی بنیاد پر سونے چاندی جمع کر رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو اللہ کی مرضی پہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکاتیں ادا نہیں کرتے، تو ان کو خوشخبری دے دو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، کہیں کی دردناک عذاب کی۔ پھر وہ مال جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائیں گی، محشر کے میدان میں کیا حال ہوگا؟ تو قرآن خود بیان کرتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ اس مال کو تپایا جائے گا، اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، کہیں کے اوپر جہنم کی آگ پر۔ اور جہنم کی آگ کیسی کلر کی ہے؟ دنیا کی آگ اورنج کلر کی ہے نا، جہنم کی آگ کالے کلر کی ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 درجے یعنی 69 درجے زیادہ جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے۔ اس کو یوں سمجھو آج کی زبان میں کہ بھئی گرمی الگ الگ لیول پہ رہتی، بھئی 100 ڈگری پہ ٹیمپریچر 100 ڈگری کا ہے، 200 ڈگری کا ہے، 500 ڈگری کا ہے، 1000 ڈگری کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم گھر کے اندر گیس جلاتے اور بھگونا ڈھک کر رکھ دیتے تو اس کے اندر جو ٹیمپریچر بنتا نارمل رہتا، لیکن بیکری والا جب بیکری کے اندر بھٹی کے اندر جو بٹی بن کر کے آگ جلاتا اس کا جو ٹیمپریچر رہتا وہ بہت زیادہ رہتا بہت۔ اور یہ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو قبر نصیب کرے، ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے۔ جن لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے تو جلانے کی جو مشین ہوتی ہے نا، وہ چند لمحوں کے اندر ہڈی کو بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اس کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ٹیمپریچر الگ الگ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کو دہکایا گیا، یعنی اس کے ٹیمپریچر کو بڑھایا گیا یہاں تک کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے جب ٹیمپریچر بڑھایا گیا تو جہنم کی آگ تیار ہوئی جو کالے کلر کی ہے، جو کس کی کلر کی ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، کالے کلر کی ہے۔ جب صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا تو صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ کہ دنیا کی آگ ہی تکلیف دینے میں کیا کچھ کم تھی؟ یعنی دنیا کی آگ ہی آدمی کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے،
جب آگ اپنے عروج کے اوپر آتی ہے تو کیا دیواریں، کیا لوہا، کیا پلاسٹک اور کیا تانبا، کیا پیتل، کیا سونا، کیا تمہارے کنکریٹ، کیا تمہارے پتھرے، کیا تمہارے درخت، کیا کھیت، کیا بلڈنگاں، اور کیا تمہاری جو ہے نوی نوی ٹیکنالوجی، سب کو ہلاک کر کے رکھ دیتی۔ آگ لگتی تو قابو میں آتی۔ اب چند سال پہلے وہ امریکہ کے اس کے اندر ایک آگ لگی تھی جو بڑھتی ہی جا رہی تھی، چند سال پہلے کی ہے نا، جو دنیا کے مہنگے علاقوں کے اندر ایک علاقہ تھا، مہنگے علاقوں میں ایک علاقہ تھا، وہاں پر جو آگ لگی تھی تو آگ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، انسان کے قابو میں نہیں رہتی۔ آگ جب اپنے عروج کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا، اس کو بجھانا۔ تو دنیا کی آگ ہی ہلاکت کرنے کے اندر، ہلاک کرنے میں کچھ کم نہیں ہے۔ تو 69 درجے جس کا ٹیمپریچر اور حرارت بڑی ہوئی ہوں گی، وہ جہنم کی آگ جو کالے کر کے اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وہ سونا چاندی جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے اور جس کے حقوق ادا نہیں کیا جائے، اس کو کیا کیا جائے گا؟ یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی اس آگ میں جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ حرارت والی ہے، اس میں داغا جائے گا، تپایا جائے گا، تپایا جائے گا۔ اور تپانے کے بعد ظاہر سی بات ہے، آپ موم بتی جلاؤ اور اس پہ چھری کو گرم کرو، اور تم گیس جلاؤ اور اس پہ چھری کو گرم کرو، 2 منٹ یہاں موم بتی پہ چھری رکھو اور 2 منٹ گیس کے اوپر چھری رکھو، دونوں کی گرمی کے اندر بڑا فرق رہے گا۔ اور وہی اس سے زیادہ آگ والے کے چیز کے سامنے اگر چھری گرم کرو تو لال ہو جائیں گی، پگھلنے لگیں گی، بات سمجھے؟ تو جہنم کی آگ میں جب سونا چاندی تپے گا تو اس کے اندر جو حرارت اور جو اس کے اندر جو ہلاک کرنے والی کیفیت پیدا ہوگی وہ دنیا سے کئی زیادہ ہوں گی۔ تو فرمایا کہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اور مال کو جمع کر کر رکھنے والے اور اس کے حقوق نہ ادا کرنے والوں کے سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، یہاں پر، یہاں سامنے جو ہے اس کو داغا جائے گا۔ اس کی تکلیف کیا ہوں گی ہم بیان نہیں کر سکتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے پہلو کو، اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ پھر قرآن کہتے ہیں وہ جنوبہم وظہورہم، پھر اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہاں پر علماء اکرام نے لکھا ہے جسم کے 3 خاص حصے اور جسم کی 3 خاص سمتوں کو بتا کر پورا جسم بتانا مراد ہے کہ پیشانی کو داغا جائے گا، یعنی آگے کی طرف سے اس کو عذاب دیا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، یعنی دونوں سائڈ سے عذاب دیا جائے گا، اسی سونے کے ذریعے سے، چاندی کے ذریعے سے جس کی زکوٰۃ اور حقوق ادا نہیں کیے گئے، اور پیٹھ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا۔ ٹھیک۔ اور ایک بہت بہترین بات مفسرین علماء اکرام نے یہ لکھی ہے کہ اصل میں جب فقیر آتا ہے تو وہ بخیل اور وہ بندہ جس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے، حقوق ادا نہیں کرنے، یا جن کے حقوق اس کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، ان کے حقوق نہیں دینے، جب ایسا بندہ سامنے آتا ہے یا ایسی بات کا تذکرہ آتا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے، تو یہ بندہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے تقاضا سامنے آنے کی وجہ سے یا زکوٰۃ کے مستحق غریب کے سامنے آنے کی وجہ سے اس کی پیشانی پہ بل آتا ہے۔ کیا یار یہ سام جیسے آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ جو چیز اس کو پسند نہیں ہوتی وہ چیز سامنے آئے تو آدمی بیزاری کا اظہار کرتا ہے، کیا یار یہ آ گیا۔ لہٰذا جب زکوٰۃ لینے والا آتا ہے تو اس کی پیشانی پہ بل آتا ہے، اس کی پاداش میں سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، پھر اس سے رخ بدل لیتا ہے نا کہ بھائی اس سے ملاقات کریں گے، زکوٰۃ وغیرہ مانگ لیں گا تو مسئلہ ہو جائے گا، حقوق مانگ لیں گا تو مسئلہ ہے، اس لیے پہلو بدل لیتا ہے۔ جب پہلو بدلتا ہے تو پہلو بدلنے کی وجہ سے اس کے پہلو کو داغا جائے گا، وہاں پر عذاب دیا جائے گا، پھر پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے پیٹ کو داغا جائے گا، پیٹ پر عذاب ہوگا، پیٹ پر عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اور پھر جسمانی عذاب دینے کے علاوہ لفظ کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ دیکھو یاد رکھو، آدمی کو جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ صرف فزیکل عذاب سے نہیں ہوتی ہے بلکہ الفاظ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ الفاظ کی تکلیف تو ایسی ہوتی ہے جو برسوں رہتی ہے۔ لہذا ایک شاعر کہتا ہے نا، چھرے کا تیر کا گھاؤ تو بھرا،
چھرے کا، تیر کا، تلوار کا گھاؤ تو بھرا، لگا جو زخم زبا کا وہ رہا ہمیشہ ہرا۔ آدمی بولتا نا یار کیا بات ہے آپ اپنے دوست سے، بچپن کے دوست سے نہیں ملتے؟ بولے ہاں ٹھیک ہے، بچپن کا دوست ہے، گاؤں میں ساتھ میں تھے، لیکن اس کے کچھ جملے میرے بیٹی کے شادی کے ٹائم پہ جو اس نے کہے تھے وہ اندر آج بھی چپتے ہیں۔ ارے 20 سال ہو گئے، نہیں 20 سال بعد بھی اس کا در ویسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ آدمی کہتا نا یعنی کسی کے وہ جملے جو دل کو لگے ہوئے ہیں وہ برسوں آدمی بھلا نہیں پاتا، جبکہ چھرے کا گھاؤ تو 2-3 سال میں 2-3 مہینے میں بھر جاتا ہے۔ تو زبان کی تکلیف زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو اور مال کے حقوق کو ادا نہ کرنے والے کو فزیکل اور جسمانی تکلیف تو دی جائیں گی کہ اس کو داغا جائے گا، اس کو جو ہے جھٹکا دیا جائے گا، لیکن الفاظ کی تکلیف دینے کے لیے فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ھذا ما کنزتم، لے یہ وہ سونا چاندی ہے، یہ وہ مال ہے جو بخل کی بنیاد پر اور زکوٰۃ سے بچتے ہوئے اور حقوق سے بچتے ہوئے تو اپنے لیے جمع کر رکھتا تھا اور اس کے اوپر فخر کرتا تھا، اور اس کی بنیاد مضبوط کرنے اور اس کی مقدار کو بڑھانے کے لیے تو کنز بنا کر جمع کر رکھتا تھا۔ لے تیرا کنز ہے، آج آخرت کے اندر یہی تیرا عذاب کا ذریعہ بنا ہوا ہے، یہی تیرا عذاب کا ذریعہ بنا۔ ھذا ما کنزتم، ان جملوں سے مزید تکلیف ہوگی۔ آدمی کہتا نا بھئی 2 تھپڑ منہ میں مارا ہوتا نا چلا ہوتا، لیکن جو گالیاں دیا نا تو نے اور جو برا بھلا کہا، جو تانے دیا نا، اس کی تکلیف بھولتی نہیں۔ اس کی تکلیف کیا ہے؟ بھولتی نہیں۔ یہ مزاج آدمی کا، آدمی 2 ڈنڈے کھانے کو آمادہ ہو جاتا ہے، 2 ڈنڈے کھانے کو آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن الفاظ کی تکلیف اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ آدمی کہتا ہے بھائی 2 ڈنڈے 2 تھپڑ مارا ہوتا چلا ہوتا، پر یہ تو نے جو ذلیل کرنے والے الفاظ زبان سے نکالا نہیں، برداشت نہیں ہوتے۔ تو یہ فزیکل اور جسمانی عذاب سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ کہیں ھذا ما کنزتم، لو یہ وہ تمہارا خزانہ ہے، یہ وہ تمہارا سونا ہے، یہ وہ تمہارا مال ہے جس کو جمع کر رکھتے تھے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اپنے لیے۔ فذوقوا، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے مزہ چکھو، تو مزہ تو عذاب کا چکھا نہیں جاتا نا، عذاب کا مزہ تو چکھا نہیں جاتا نا، لیکن تکلیف پہنچانے کے لیے جملے کہے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک باپ نے منع کیا کہ بھئی بیٹا گاڑی تیز مت چلانا، گاڑی تیز مت چلانا، لیکن بیٹے نے سنا نہیں اور گاڑی تیز چلائی، بیٹے نے سنا نہیں گاڑی تیز چلائی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، اب دواخانے میں ایڈمٹ ہے، تو اب باپ یا اس کے گھر والے، اس کی ماں کوئی جو ہے اس کو غصے کے اندر کہتے ہیں مزہ چک ابھی اسپیڈ کا، بہت بھگا رہا تھا نا، لے مزہ۔ تو یہ جو مزہ لینے کی بات تکلیف پہ کہی جاتی ہے، وہ تکلیف پہنچانے کے لیے کہی جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فرشتے آخرت میں کہیں گے داغنے کے بعد فذوقوا، چکو مزہ، اس مال کا مزہ چکو جس کے حقوق اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، چکو مزہ ما کنتم تکنزون، اس مال کا جس کو تم جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے تھے۔ اس لیے یاد رکھو وہ بندے جو اپنے مال کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں وہ محشر کے میدان کے اندر اور آخرت کے اندر اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، اس لیے جو ہے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، تو زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اور زکوٰۃ کے علاوہ جو حقوق لازم ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی نفلی صدقات، عطیے، ہدیے دیتے رہنا چاہیے۔ آدمی کو ید اولیاء کا مصداق بننا چاہیے۔ آخرت میں کیا؟ آخرت میں یہی سب کام آئیں گا۔ وہ مال جو بطور فرض خرچ کیا ہے، وہ مال جو بطور واجب خرچ کیا ہے، وہ مال جو بطور سنت اور نفل کے خرچ کیا ہے، یہی مال آخرت میں جمے گا۔ جیسے میں نے ابھی مثال دیا 5 لاکھ میں سے 4 لاکھ آخرت میں جمع کر لیا، تو یہی تو جو ہے اس کے کام آئیں گا۔ اس کے علاوہ کون سی چیز کام آئیں گی؟ اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئیں گے آخرت میں۔ دنیا میں جو سارے بنگلے دھرے یہی رہ جائیں گے، پھر پیچھے والے اس مال سے ایصال ثواب کرتے یا نہ کرتے، وہ تو ان کا معاملہ نا، وہ تو ان کا معاملہ۔ بندہ تو جب روح قبض ہو گئی تو ایک سبحان اللہ کا بھی محتاج ہو جائے گا، 1 روپیہ صدقہ کرنے کا بھی محتاج ہو جائے گا۔ اس لیے مال خرچ کرتے رہو، جن پہ زکوٰۃ ہے وہ تو زکاتیں بھی دے، دوسرے بھی خرچ کرے، اور جن پہ زکاتیں نہیں ہے لیکن اپنی ضرورت سے تھوڑی فراوانی ہے، وہ بھی صدقات عطیات دیتے رہے، اللہ کے دین کے کام میں اپنے مال کو لگاتے رہے، اللہ کے دین کے کام میں اپنے مال کو لگاتے رہے، تاکہ یہ مال جو ہے آخرت کے اندر اس کا جو ہے جمع ہو جائے اور جو ہے
اس کو جو ہے آخرت کے اندر جو ہے کامیابی کا جو ہے ذریعہ بنے، اس لیے اس آیت کریمہ کو صاحب نے رکھ کر یہ حقیقت بیان کر دی گئی۔ اب آگے بڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان کیے ہیں ان احکام کو سامنے رکھ کر پتہ چلتا ہے کہ سونے پر، چاندی پر، چاہے سونا چاندی برتن کی شکل میں ہو، سکوں کی شکل میں ہو، یا ڈلی کی شکل کے اندر ہو، یا بسکٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے سونا چاندی زیور کی شکل میں ہو۔ آج سوشل میڈیا پر یہ بات جو ہے میں گمراہ کرنے کی بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں کے پہننے کا جو زیور ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی جو روایت سنائی، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے جو مسئلہ دریافت کیا، وہ کئی کا مسئلہ دریافت کیا؟ پیر کی پٹی کا، پازیب کا۔ تو پازیب تو یہ تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دن امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے، تو امی جان حضرت عائشہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میرے ہاتھ میں بغیر رنگی ہوئی 2 انگوٹیاں تھی چاندی کی، 2 انگوٹیاں تھی چاندی کی۔ تو اللہ کے نبی نے جب 2 انگوٹیاں میرے ہاتھ میں دیکھی تو مجھے پوچھا یہ کیا ہے عائشہ؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ انگوٹیاں میں نے چاندی کی تیار کروائی ہیں تاکہ آپ کے لیے میں پہنوں، آپ کے لیے زینت کروں۔ بیوی جو بھی زیور پہنیں گی، جو بھی زینت کریں گی، وہ صرف شوہر کے لیے، شوہر کے علاوہ کی نیت کرنے سے اس کو گناہ ہوگا، اور شوہر کی نیت سے زینت کریں گی اس کو اس کے اوپر اجر ملے گا۔ تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا نبی اللہ میں نے اس لیے تیار کیا ہے تاکہ آپ کے لیے سجوں، آپ کے لیے زینت کروں۔ تو اللہ کے نبی نے پہلا مسئلہ پوچھا کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ یہ جو چاندی کی انگوٹیاں تم نے پہنی ہے؟ تو امی جان حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں اب تک تو نہیں کی۔ تو کہا پھر تجھے جہنم کی آگ میں پہنچانے کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ اگر پہنے جانے والے زیورات پہ زکوٰۃ نہ ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ کو یہ وعید نہ سناتے۔ ایک روایت میں ہے عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ دادا سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، اس عورت کے ساتھ اس کی بچی تھی، اور اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کڑے تھے، کنگن۔ اس عورت کے بچی کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے، کڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو کیا؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر محشر کے میدان میں اس کے بدلے میں عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس بات کا اثر اس صحابیہ پر اتنا پڑا کہ فوراً اس کو نکالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتی ہوں، یعنی صدقہ کر دیتی ہوں، آپ جدھر چاہے اس کو خرچ کریں۔ اس لیے بعض علماء اکرام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر عورتیں اپنے زیورات پہ زکوٰۃ ادا نہ کر سکے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بیچ دیں اور اس پیسے کو دوسری کسی جگہ پر استعمال کر لیں، کیونکہ زیورات پڑے رہیں گے، چاہے روز نہ پہنتی ہو، چاہے کبھی نہ پہنتی ہو، لیکن ملکیت کے اندر ہے، ہر سال اس کی زکوٰۃ لازم ہوں گی اگر وہ نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گی تو پھر یہی چیز جہنم میں لے جانے کے لیے جو ہے کافی، یہی چیز جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور مسئلہ معلوم کیا۔ کیا مسئلہ معلوم کیا؟ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ زیورات ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ زیورات ہیں، اور میرے شوہر جو ہے یہ بڑے تنگ دست ہیں، غریب آدمی ہیں، لیکن میرے پاس زیورات ہیں اور وہ زیورات بھی نصاب کو پہنچے ہوئے تھے، اور میرے کچھ بھتیجے یعنی میرے شوہر کے بھائی کے بچے بھتیجے ہیں، ان کی کفالت کرنی ہوتی ہے، وہ بھی غریب ہے، تو کیا میں میری زکوٰۃ اپنے بھتیجوں کو دے سکتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ تو اس کو دے سکتی۔ یہاں مسئلہ سمجھو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو، دادا کو، پردادا کو، اوپر تک کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور نیچے باپ بیٹے کو، پوتے کو، پرپوتے کو نیچے۔ اصول فروع میں زکوٰۃ
نہیں چلتی، میاں بیوی میں زکوٰۃ نہیں چلتی۔ اس کے علاوہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں، ہاں اگر باپ کی مدد کرنی ہے تو پھر تم کو ہدیہ دینا ہے، عطیہ دینا ہے۔ بیٹے کی مدد کرنی ہے اس کو تم ہدیہ دو، عطیہ دو، صدقہ بھی چل جائے گا، نفلی صدقہ، لیکن زکوٰۃ کی رقم ان کو چلیں گی نہیں، ان کو چلیں گی نہیں، ٹھیک ہے۔ بیوی اگر شوہر کی مدد کرنا چاہ رہی ہے، ہدیہ دے دے، ہدیہ دے دے، اور شوہر بیوی کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس کے نان نفقے کے علاوہ اور کچھ دینا چاہتا ہے تو ویسے پیسے ہدیے کی نیت سے دے دے، زکوٰۃ نہیں چلے گی۔ تو بھتیجوں کے تعلق سے مسئلہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تو تیرے شوہر کے بھتیجوں کو جو ہے زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ تو اگر زکوٰۃ زیورات پہ نہ ہوتی تو کیا یہ صحابیہ مسئلہ پوچھتی اور اللہ کے نبی مسئلہ بتا دے؟ نہیں۔ تو یہ دھوکے میں نہیں پڑنا، بلکہ زیورات پہ زکوٰۃ ہے، اور صحابہ کے اقوال ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کا عمل منقول ہے، علماء نے لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں کو ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے کہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، اور جو بھی خاندان کی عورتیں تھیں ان سے کہتے تھے کہ بھئی تم کیا کرو، اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرو۔ لہٰذا زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، سونا چاندی کسی بھی حالت میں رہے، بسکٹ ہو، ڈلی کی شکل میں ٹکڑے ہو سونے چاندی کے، پہلے رہتے تھے ابھی بھی ہوں گے، سکے ہو، زیورات ہو، برتن ہو، یہ اگر نصاب کی مقدار کو پہنچے، نصاب کیا میں ابھی بتاتا ہوں، نصاب کی مقدار کو اگر یہ پہنچے ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ایک چیز۔ دوسرا نقد پیسے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تیسرا وہ مال جو تجارت کے لیے خریدا گیا، بیچنے کے لیے خریدا گیا۔ اب مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، وہ کسی نے استعمال کے لیے خریدا تو وہ استعمال کی گاڑی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ استعمال کی چیز ہے۔ لیکن ایک گاڑی دھندے کی نیت سے، تجارت کی نیت سے خریدا، چاہے پھر استعمال کی گاڑی 15 لاکھ کی ہو اور بیچنے والی گاڑی 3 لاکھ کی ہو، تو 3 لاکھ والی گاڑی چونکہ مال تجارت ہے، لہذا مال تجارت ہر وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے، چاہے وہ پراپرٹی ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ دکان کا سامان ہو، چاہے وہ کھانے پینے کا سامان جو آپ بکانے کے لیے تیار کرتے ہو، یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہوں گی۔ لہذا ان سب کی مالیت کو شمار کر کے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ ہاں، فیکٹری کے اندر 2 طرح کا مال رہتا، ایک مشینری رہتی تو مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو را مٹیریل رہتا جس کے ذریعے سے، جب مثال کے طور پہ بھائی کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے تو جو لوم وغیرہ ہے، جو مشینیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن اس نے جو کپاس یا جو چیز خریدی ہے جسے کپڑا بناتا ہے، وہ جتنے کا ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو مال تجارت پر، نقد پر اور سونے چاندی پر، یہ چیزوں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لہذا ہر آدمی کیا کرے گا؟ ہر آدمی اپنے مال میں دیکھے گا سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، پیسے کتنے ہیں، وہ جمع کرے گا، نقد کتنا ہے وہ جمع کرے گا، اگر مال تجارت اس کے پاس ہے وہ اس کی مالیت بھی جمع کرے گا۔ سب جمع کرنے کے بعد آج کے حساب سے 612 گرام چاندی کے بقدر، 612 گرام چاندی کے بقدر اگر اس کا نصاب پہنچ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائیں گی، فرض ہو جائیں گی، اور اس کو پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ کم سے کم اتنی مقدار پر 612 گرام، آج کے حساب میں یہ سال جو ہے نا چاندی کا بھاؤ زیادہ ہے، اس لیے زکوٰۃ کی شرح اور لیول اونچی ہو گئی ہے۔ کل 295 روپے گرام چاندی تھی، تو آپ جس دن بھی زکوٰۃ نکالیں گے، سمجھو آج نکال رہے تو آج کا دیکھ لینے کا، کل نکال رہے تو کل کا دیکھ لینے کا، 27 روزے کو 27 روزے کا اس دن کا چاندی کا بھاؤ دیکھنے کا۔ مثال کے طور پر 290 روپے گرام چاندی ہے، تو 290 روپے کو ضرب دینے کا کس سے؟ 612 سے، 612 سے ضرب دینے کے بعد کتنا ہوگا؟ وہ 1 لاکھ کچھ تو بھی 70-75 ہزار روپے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اتنی مقدار اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب اس سے زیادہ کتنا بھی ہوگا، 2 کروڑ ہو، 4 کروڑ ہو، 10 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، آج کے حساب سے 1,70,000 کے آس پاس یعنی 612 گرام پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سب مال، ہاں یاد رکھو، بہت ساری عورتیں جو ہے نا ان کے پاس سونا رہتا ہے، اور سونے کے علاوہ تھوڑی بہت چاندی بھی رہتی ہے، اور سونے کے علاوہ اگر عورت کے پاس 5 روپے بھی ہے تب بھی پورے مال کی مالیت ملا کر اگر
612 گرام چاندی کے بقدر ہو رہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ بہت ساری عورتیں جو ہے اپنی مالوں کی زکوٰۃ مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ادا نہیں کرتی، اور آج بھی زکوٰۃ کو لے کر بہت سارے جو ہے غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی بیوہ ہے تو بولے وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، بیوہ ہے تو وہ زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں، اگر بیوہ ہے اور نصاب کی مالک ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے دینا۔ شریعت نے ایک مقدار متعین کی، اس مقدار پر آ کر آپ صاحب زکوٰۃ بن جاتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینا آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس مقدار پر اگر آپ ہیں تو آپ زکوٰۃ لینے کے مستحق زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے کو مستحق کو تلاش کر کر زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر غریب کے بجائے امیر کو زکوٰۃ چلی گئی جس کو زکوٰۃ لینا جائز نہ تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ دیکھو یہاں پہ مسئلہ سمجھو، بہت سارے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں اور کدھر بھی زکوٰۃ دینے کی فکر کرتے ہیں۔ آج کل تو یہ انگریزی اور ماڈل خیال والوں کو ساری زکوٰۃ جو ہے اسکول کالج اور دواخانوں کے اندر دینے کی فکر میں لگی ہوئے، اٹھے چھٹے ادھر اور رفائی کاموں میں لگانے کی۔ نہیں، زکوٰۃ ایسی جگہ دو جہاں نفع زیادہ ہو۔ لہٰذا علماء اکرام نے لکھا ہے 2 جگہ ایسی ہے جہاں پر زکوٰۃ کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اپنے رشتہ داروں میں، غریب رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینے سے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، دوسرا جو ہے علم کو زندہ کرنے کے لیے یعنی مدارس کو زکوٰۃ دینے سے دو ثواب ملتے ہیں، ایک تو جو ہے زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا علم کو اور قرآن کے علم کو پھیلانے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مستقل جو ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اس کے علاوہ تیسری جگہ پر جہاں پر بھی زکوٰۃ کا مستحق پایا جائے گا، آپ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائیں گے۔ لہٰذا جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دیں گا، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس سے کم کسی کے پاس مال ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا، غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے دیکھو بہت سارا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھئی ہر سال فلاں بیوہ کو فلاں غریب کو مال دیتے ہیں زکوٰۃ کا، تو ہر سال کے مطابق دے دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں نا پچھلے سال اس کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ کی مستحق تھی وہ بیوہ، یہ سال ہو سکتا اس کے پاس اتنا مال آ گیا ہو تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر سال زکوٰۃ دینے سے پہلے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کی جانچ کر لینا یہ ضروری ہے، یہ مروت کے خلاف نہیں ہے، پوچھ لینا چاہیے، حکمت کے ساتھ پوچھ لینا چاہیے۔ ہاں، اور بہت سے موقع پر ایسا ہوتا ہے اپنے قریبی رشتہ دار دوست احباب اور قریب بیٹھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے قرضے میں ڈوب جاتے ہیں، یا وقتی حالات ان کے اوپر ایسے آ جاتے ہیں، یا وہ غریب ہو کر اتنے غیرت مند ہوتے ہیں کہ اپنی غریبی ظاہر نہیں کرتے۔ اور یاد رکھنا مسلمان جو اللہ والے جو مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کی صفت ایسی، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی ہم راشن کے چاول کھائیں گے لیکن باہر نکلیں گے تو منہ پہ باسمتی لگا کر نکلیں گے تاکہ غریبی چھپی رہے، اور مسلمان کی شان بھی یہی ہے، کہ وہ اپنی غریبی ظاہر نہیں کرتا۔ تو بہت سے ایسے غیرت مند بھی ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ کے زیادہ حقدار بھی بنتے ہیں، لیکن وہ اپنی غیرت کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو اگر ایسے بندوں کو بھی اگر آپ نے تلاش کر زکوٰۃ دے دی، اور دیکھو علماء اکرام نے بڑا بہترین مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر تم کو ایسا لگے کہ بھئی میرا قریبی رشتہ دار ہے، اس کو اگر میں زکوٰۃ کا مال دوں گا تو بیچارے کو حیا آئیں گی، شرم آئیں گی، تو زکوٰۃ کے مال کو زکوٰۃ کا عنوان لگا کر دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کی نیت زکوٰۃ کی، آپ نے ہدیہ بول کر اس کو دے دیا، وہ بیچارہ ہدیہ سمجھ کر لے لے گا، لیکن تحقیق آپ نے کر لی کہ یہ غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو زکوٰۃ بول کر نہیں بھی دیا تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی اس کی لاج بھی رہ جائیں گی، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائیں گی، اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کو صلہ رحمی کا اور دوستی نبھانے کا اور دوسرے تعلقات کے قائم کرنے کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں کے اندر، ایک بندے کی زکوٰۃ یہاں سے یورپ جا رہی اور پڑوس کے اندر زکوٰۃ کا مستحق بیٹھا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون افضل ہے، آپ کو جہاں مستحق ہے وہاں دے سکتے ہیں آپ۔ ایک سنگمنیر کا بندہ یورپ کے کسی گاؤں میں یا سعودی کے کسی گاؤں میں یا افریقہ کے کسی گاؤں میں کوئی غریب مستحق رہتا ہے، اس کو زکوٰۃ پہنچا دے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ لیکن پڑوسیوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، اور جو علمی ادارے اپنے قریب کے دور کے ان کے حقوق ہے، یہاں پر اجر ڈبل ہو جاتا ہے، 2 گنا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی زکوٰۃ میں سے، اپنے مال میں سے ان کا بھی حصہ رکھے۔ پڑوسی کے تو ویسے ہی حقوق ہے،
پڑوسی کے تو اتنے حقوق ہیں کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی ترغیب دیتے تھے کہ کئی ایسا قریب تھا، اندیشہ تھا کہ میراث میں اس کا حصہ نہ لگا دے۔ تو پڑوسی کے اندر جو ہے زکوٰۃ کے مستحق موجود ہے، اور ہم دور ڈھونڈے ایسا بھی نہ ہو، بلکہ تحقیق کر لے، حکمت کے ساتھ تحقیق کر لے۔ خود نے پوچھنے میں شرم آتی، کسی سے پوچھوا لے اور کچھ حصہ ان کو۔ اور میں نے کہا نا کہ اگر سامنے والا غیرت مند غریب ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم لینے کے لیے اس کو آر محسوس ہوں گی، تو وہ کیا کریں گا، آپ زکوٰۃ کا عنوان نہ لگائیں۔ ہاں، یہاں پر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے مسئلہ بیان کیا۔ دیکھو بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، وہ قرضے میں چلے گئے، بیماری میں چلے گئے، ڈوب گئے، ٹھیک ہے، اب زکوٰۃ کا مال کے مستحق ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اپنی غیرت کی وجہ سے زکوٰۃ سے تو دور بھاگتے، لیکن سود کی طرف چلے جاتے ہیں، لون کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے جو بندے ہیں، یہ بندے بڑی غلطی کے اوپر ہیں۔ جب شریعت نے آپ کے لیے زکوٰۃ کا لینا حلال کر دیا، تو حلال راستہ چھوڑ کر حرام کا راستہ کیوں اپنانا؟ لے لینا زکوٰۃ کا مال، تو زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ کا مال کا مطالبہ کرنا یہ بھی جائز ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ ہاں، غیرت کے تقاضے کے خلاف ہے، آدمی کو شرم آتی ہے، الگ چیز ہے، لیکن اگر کسی کو ایسی ضرورت ہو اور اپنے مالدار رشتہ دار سے، مالدار دوست سے اگر تنہائی میں وہ اس کا اظہار بھی کر دے کہ بھائی میں زکوٰۃ کا مستحق ہو چکا ہوں، مجھے تو اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دے دے، کچھ مدد میری کر دے، تو یہ کرنے کی بھی شریعت آپ کو گنجائش دیتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے بعد زکوٰۃ کا مال لینے میں تو شرم محسوس کرتے، حرام کاروبار میں شرم محسوس نہیں کرتے، لہذا لون لیتے، سود لیتے، فلاں لیتے، رشوت کا مال لیتے، نہیں، اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں ہے، اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں۔ اس لیے اپنے قریب کے اندر نگاہ رکھے، اور ان کو بھی جو ہے تلاش کر جو ہے اپنا جو ہے زکوٰۃ کا مال دے۔ لہذا جو صاحب نصاب بن گیا، جو صاحب نصاب 612 گرام میں نے بول دیا، تاکہ 52 تولہ 61 تولہ اس کی جھنجھٹ باقی نہ رہے۔ پہلے 52 تولہ بولا جاتا، 52.5، کیونکہ پہلے تولہ 11 گرام 666 ملی گرام کا ہوتا تھا، ابھی جو ہے 61.5 تولہ بولا جاتا، کیونکہ ابھی تولہ جو ہے 10 گرام کا رہتا۔ سب کل اصل میں کیا ہے معلوم ہے کیا؟ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر 40 درہم میں 1 درہم زکوٰۃ ہے، اور جب تمہارے درہم کی مقدار 990 ہو جائے اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن جب درہم کی مقدار تمہاری 200 ہو جائے تو اس میں 5 درہم زکوٰۃ ہے، اور 200 کا 5 درہم 40واں حصہ ہوتا ہے، 2.5% ہوتا ہے۔ اس لیے چاندی سے جب نصاب پکڑا جاتا ہے تو چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، اور 200 درہم جو ہوتا ہے نا، 3 گرام 0.5 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے 200 درہم کی مقدار آج کے زمانے کے اندر 612 گرام ہو جاتی ہے، چاندی کی 612 گرام۔ اور چاندی کے تعلق، سونے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا 20 دینار۔ تو سونے کے 20 دینار جب دیکھا جائے تو 1 دینار جو ہے نا 4 گرام اور 374 اور 74 کے آس پاس گرام کا سونے کا 1 دینار ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ 87.5 گرام کے قریب سونا ہو جاتا ہے، 87.5 سونے کا گرام کے قریب جو ہے سونے کا نصاب ہوتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر ہم چاندی سے نصاب پکڑتے، کیوں؟ اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہاء کرام نے فتویٰ بیان کیا ہے، مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس زمانے میں سونے چاندی کے بھاؤ میں بہت اونچ نیچ ہو جائے تو نصاب پکڑا جائے گا چاندی سے۔ کیوں؟ کیونکہ چاندی کی مقدار کم ہے، تو زیادہ لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہوں گی، اور زیادہ لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہوں گی تو زیادہ مال باہر آئے گا اور زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا، تو آج کے زمانے کے اندر جب مختلف قسم کا مال موجود ہو تو ہم نصاب پکڑیں گے کس سے؟ چاندی سے۔ لہذا 612 گرام چاندی کے بقدر ہم میں سے کسی کے پاس، چاہے وہ مرد ہو یا اور، ہاں یہ بات بھی یاد رکھو، قربانی کی طرح بہت سارے لوگ اس میں بھی غلط فہمی میں ہے، کمانے والے نے زکوٰۃ دے دیا، اب وہ بیوی پہ زکوٰۃ تھی سونے کی چاندی کی، اور اس نے جو پوٹلا چھپا کر رکھی تھی، عورت کا پوٹلا چھپا کر رکھنا مشہور ہے نا، وہ ابا کے ہاتھ سے آئے، بھائی آیا تھا اس نے دیا، خالو نے دیا، شوہر کے جیب میں سے غائب ہو گئے، ادھر سے غائب ہو، اب پوٹلا بنا کر چھپا کر رکھی۔ میں نے کہا سونا اگر ہے اور 5 روپے بھی اگر ہے، تب بھی 612 گرام چاندی کے بقدر اگر مالیت ہے زکوٰۃ دینا پڑے گی،
زکوٰۃ دینا پڑے گی. تو یہ سب بھی نکالے اور سب کا نصاب الگ الگ ہے. مثال کے طور پہ شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس سے 300 گرام چاندی آ سکتی ہے اور بیوی کے پاس اتنا ہے جس سے 300 گرام چاندی آ سکتی ہے, لہذا دونوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں بیوی کے پاس اتنا ہے جو 612 گرام کو پہنچ جا رہا تو بیوی پہ بھی زکوٰۃ فرض, شوہر کے پاس اتنا ہے جو 612 گرام چاندی کو پہنچ جا رہا اس کے پاس فرض. گھر کے اندر مکس فیملی ہے, کیا ہے مکس فیملی ہے, سب کی ملکیت ایک ہے, سب کی ملکیت ایک ہے تو ایک ساتھ سب کا مال نکالا ہے. عام طور سے وہ کاروبار جن کاروبار کے اندر باپ 2-4 بیٹے یا 2-4 بھائی یا خاندانی کاروبار ہوتے ہیں اس کے اندر سب کا ایک ساتھ غلہ ہوتا ہے, تو ایسے وقت کے اندر جو ہے جو اس کا اصل مالک ہے یعنی باپ, وہ باپ کی طرف منسوب ہوں گی پوری مالیات اور پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوں گی. اور اگر انہوں نے شیئرز الگ الگ کر دیے ہیں اور حصے بات بھی کر دی ہے کہ سب دکان میں سے اپنا اپنا حصہ الگ لیتے ہیں تو سب کی الگ الگ ملکیت دیکھی جائیں گی کس کے پاس کتنا ہے. اگر 5 بھائی ہے, پانچوں نے اپنے دکان میں سے الگ الگ اپنا مال الگ کر دیتے ہیں تو پھر پانچوں بھائیوں کا الگ الگ دیکھا جائے گا کہ 612 ان کی مقدار پہنچتی ہے تو سب کی اپنے اپنے الگ زکوٰۃ ادا کی جائیں گے. لہذا جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے, اگر نہیں دیں گا تو یہی مال کل محشر کے میدان میں جہنم کی آگ میں تپا کر داغا جائے گا, معمولی چیز نہیں. اس لیے علماء نے کہا ہے زکوٰۃ میں 2 روپیہ زیادہ چلا جانا یہ نفع کا سودا ہے, چونی کے بچ جانے سے, چونی کے بچ جانے سے. اس لیے اور بھی زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں, انفرادی کے اندر بھی ساتھی پوچھتے رہے, ہر بندہ اپنا مسئلہ معلوم کر کے اس کے اوپر جو ہے